معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے آپ تمام کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد کی 19ویں آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اچھی طرح سے اس بات کو جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کو اچھی طرح سے سمجھنے، جاننے اور اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کی تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ایک مختصر سا جملہ ہے، سینٹینس ہے، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے اور اپنے تقاضا کے اعتبار سے پورے اسلام کو محیط ہے، پورے دین کو شامل ہے۔ اس کلمہ کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ اسی لا الہ الا اللہ کو کلمۃ الاسلام بھی کہتے ہیں۔ یہ اسلام کا کلمہ ہے، کلمۃ الدین، دین کا کلمہ ہے۔ اسی کلمہ کو یہاں پر کلمہ سے مراد کلام ہے۔ جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، عربی زبان جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ عربی زبان کے قاعدے میں کلمہ سے مراد ایک ورڈ ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، شبد ہوتا ہے۔ لیکن عام لغت کی اگر بات کریں تو کلمہ سے مراد کلام بھی ہوتا ہے، یعنی پورا جملہ اور سینٹینس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کلمہ سے مراد پورا جملہ ہے، پورا سینٹینس ہے، ورڈ نہیں ہے۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اسے اسلام کا کلمہ کہا گیا ہے، دین کا کلمہ کہا گیا ہے، اور اسے کلمۃ الجنہ بھی کہا گیا ہے، جنت کا کلمہ۔ کلمۃ دار السلام، امن و سلامتی والا جو گھر ہے، جنت ہے، اس میں داخل ہونے کا یہ ذریعہ ہے۔ مفتاح دار السلام، مفتاح الجنہ، یہ جنت کی کنجی ہے۔ اس کلمہ کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے، جتنے بھی محاسن بیان کیے جائے، جتنی بھی خوبیاں بیان کی جائے، اور اس کلمہ کی جو بھی عظمت اور اہمیت بیان کی جائے، کم ہے، کیونکہ یہی اسلام کا خلاصہ ہے، یہی دین اسلام کا نچوڑ ہے، اور اسی کلمہ پر اسلام کی تمام تعلیمات کی بنیاد ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایک اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دینا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور اللہ کے بندے ہونے کی گواہی دینا، یہ کلمہ شہادہ ہے، اور اسلام کے 5 ارکان میں پہلا رکن ہے۔ اس رکن کے اندر اسلام کے 2 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا اصول لا الہ الا اللہ ہے، ایک اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دینا، اور دوسرا اصول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ دونوں ملا کر کے ایک رکن ہے اسلام کا۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے، اور پہلا رکن کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا رکن لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ بقیہ جو 4 ارکان ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ جو 4 ارکان ہیں، یہ دراصل چاروں ارکان اسی کلمہ سے نکلے ہوئے ہیں، اور اسی کلمہ کی شاخیں ہیں، برانچ ہے۔ اسی کلمہ سے یہ ارکان بنتے ہیں، نکلتے ہیں۔ گویا کہ پتہ چلا کہ اسلام کی جو اصل بنیاد ہے، اسلام کا جو اصل اصول ہے، جو مصدر ہے، جو ماخذ ہے، اور جس پر اسلام کی ساری چیزیں قائم ہیں، منحصر ہیں، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد پھر محمد رسول اللہ کا نمبر آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پہلے ایک رب کی گواہی دینی ہے، اس کے بعد ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول، اللہ کے بندے ہونے کی گواہی دینی ہے۔
تو یہاں پر لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، انہیں سمجھنے کی اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کی 19 نمبر کی آیت میں ہمیں تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يعلم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو کوئی بھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، اس علم کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ اگر کسی کی موت ہوتی ہے، کسی کی وفات ہوتی ہے، تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اس کی منزل جنت ہوگی۔ دوسری حدیث میں، مسلم شریفی کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا، شرک کا ارتکاب نہیں کیا، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن مات یشرک باللہ دخل النار، رواہ مسلم۔ اور جو اس حال میں مرے، اس حال میں اس کی موت آئے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، مشرک ہے، کسی مخلوق کو کسی بھی طور پر شرک کا ارتکاب کیا ہے، دخل النار، تو وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے، جب روح نکلنے والی ہو اور یہ پتہ لگ جائے، یہ آثار ظاہر ہو جائے اور ایسا لگنے لگے کہ بس اب اس کی روح فنا ہونے والی ہے، اس کی موت ہونے والی ہے، تو اس شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ فَإِنَّ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، جس کی زبان پر آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور یہ خاتمہ بالخیر ہوگا، آدمی کا انجام اچھا ہوگا۔ آخری لفظ، آخری کلمہ اگر لا الہ الا اللہ ہے، آخری بات، آخری گفتگو اگر لا الہ الا اللہ ہے اور اسی حالت میں موت ہو جائے تو دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں، احادیث میں تمام واقعات موجود ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے۔ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نصیحت کرنے کے لیے، عادت کرنے کے لیے تشریف لائے اور کہا، یا عم قل لا الہ الا اللہ وحاج لک بہا عند اللہ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کفر کی حالت میں وفات پائے، وہ کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش تھی کہ آپ اسلام قبول کر لیتے۔ اسی خواہش میں اور اسی آرزو میں آپ اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا، قل لا الہ الا اللہ، ہے میرے چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، میں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی گواہی دوں گا، میں آپ کے لیے اللہ کے پاس حجت قائم کروں گا اور میں آپ کی مغفرت کراؤں گا۔ چونکہ ابو طالب نے اسلام کی بڑی مدد کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اسی خواہش میں آپ کو تلقین کی، بار بار کہا، آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں، ایک معبود برحق ہونے کی گواہی دے دیں، میں اللہ کے نزدیک آپ کی گواہی پیش کروں گا، آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ لیکن چونکہ وہاں ابو جہل پہلے سے، ابو جہل اور عبداللہ ابن ابو امیہ پہلے سے یہ دونوں مشرکین اور کفار موجود تھے، اور وہ بار بار ابو طالب کو بھڑکا رہے تھے، گمراہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اترغب یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کی ملت سے، دین سے آپ پھر جائیں گے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی موت، ان کی وفات کفر پر ہوئی۔ اسی طریقے سے
ایک اور واقعہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی غلام کے پاس عیادت کرنے کے لیے آئے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے، حال چال جاننے کے لیے اس یہودی غلام کے پاس آئے۔ یہودی غلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا؟ وہ کافر تھا، مشرک تھا۔ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی عیادت کرنی چاہیے، صرف مسلمانوں کی عیادت ہی نہیں بلکہ غیر مسلم کی بھی عیادت ہونی چاہیے۔ اسلام کی تعلیم ہے، ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی عیادت نہیں کرتے ہیں، ان کی زیارت نہیں کرتے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی جو مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مرنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کی خیریت معلوم نہیں کرتے، ان کا حال چال معلوم نہیں کرتے، ہمارے دل میں ان کے لیے ہمدردی نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے اور محبت نہیں ہے اور تعاون کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا، تو کیسے ہم غیر مسلموں کے پاس جائیں گے؟ یہ اسلام کا اخلاق ہے، اسلام کا کردار ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی محبت کرنے، کافروں کے ساتھ بھی عیادت کے جذبے سے پیش آنے اور کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ صرف اسلامی ایسا دھرم ہے، مذہب ہے جو انسان ہونے کے ناطے اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے۔ اسی تعلیم کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم یہودی غلام کے پاس آئے اور کہا، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے لڑکے، اے غلام، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، ایک اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کر لو، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دوں گا۔ چنانچہ وہ غلام اپنے یہودی باپ کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے باپ سے مشورہ لیتے ہیں۔ یہودی غلام کے باپ نے کہا، اطع ابو القاسم، اے میرے بیٹے ابو القاسم کی پیروی کرو۔ ابو القاسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا باپ نے حکم دیا، مشورہ دیا۔ چنانچہ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں ایک اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول اور بندہ ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اس اللہ کی تمام تعریف ہے، اس اللہ کے لیے تمام توصیفات ہیں جس نے میرے ذریعے سے، میرے کہنے پر اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، جس کی وجہ سے وہ جہنم سے نجات پا لیا، جہنم سے بچ گیا، اللہ نے جہنم میں داخل ہونے سے اسے بچا لیا۔ اور بھی بہت ساری احادیثیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور تمام عذاب سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، تمام نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام انعامات کا حقدار ہو جاتا ہے، صرف اور صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ کیا صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینے سے ہماری نجات ہو جائے گی، ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہم جہنم سے بچ جائیں گے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ صرف زبان سے کہہ دینے سے، زبان پہ اس کلمہ کو ادا کر لینے سے ہمارا کام ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ جب تک لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، تقاضا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تقاضا کو پورا نہیں کریں گے، تب تک لا الہ الا اللہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ہم ایک بار کیا، 100 بار، 1000 بار، لاکھوں بار بھی اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کے تقاضا کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو ہماری نجات کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ پہ عمل ہونا چاہیے، یہ دراصل اہم چیز ہے، اور لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے کی وجہ سے ہی آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ ورنہ آپ خود دیکھتے ہیں بہت سارے پروگراموں میں اور بہت سارے موقعوں پر غیر مسلم بھی مسلمانوں کی حمایت میں یا سیکولرزم کی حمایت کرتے ہوئے مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں،
بہت سارے غیر مسلم بھی انشاءاللہ کہتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم بھی الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن کیا وہ بھی مسلمان ہو گئے؟ کیا وہ بھی جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں۔ زبان سے کہہ لینے سے کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ پر عمل ہونا چاہیے، اس کے معنی اور مفہوم کے تقاضے کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد ہی ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں اور ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک دل اور نگاہ مسلمان نہیں ہوگا، جب تک انسان کے دل میں ایمان نہیں بیٹھے گا، لا الہ الا اللہ پر جب تک آدمی عمل نہیں کرے گا، بار بار اور لاکھوں بار لا الہ الا اللہ آپ کہہ لیں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے، آپ ایک اللہ کی عبادت کریے، آپ روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں اور اسلام کے تمام ارکان پر عمل کریں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور بعض کمزور ایمان والے، بعض کمزور مسلمان جب اسلام سے پھرنے لگے، مرتد ہونے لگے اور زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا، جنگ کرنے کا پروگرام بنایا اور اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی زکوٰۃ نہیں دے گا میں ان سے جنگ کروں گا۔ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا خلیفۃ الرسول، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، نائب، کیفا تقاتلوہم وہم یقولون لا الہ الا اللہ، آپ ان سے کیسے جنگ کریں گے حالانکہ وہ لا الہ کا اقرار کرنے والے ہیں، وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، آپ ان سے کیسے جنگ کریں گے، آپ کیسے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لو منعونی اقالا او عناقا یدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علیہ، اگر یہ ہمیں زکوٰۃ میں بکری کا بچہ بھی دینے سے روک دے، منع کر دے، یہاں تک کہ اگر ایک رسی بھی دینے سے منع کر دے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں لقاتلتہم علیہ، میں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، بکری کے ایک بچہ نہ دینے کی وجہ سے، ایک رسی نہ دینے کی وجہ سے میں ان سے جنگ کروں گا، میں ان سے لڑوں گا، یہاں تک کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے، وہ کیفر کردار کو پہنچ جائے، یا پھر وہ ارتداد سے پھر جائے، اسلام میں دوبارہ داخل ہو جائے، زکوٰۃ دینے لگے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اور واقعہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ، پورا سماج، پورا معاشرہ اور مسلمانوں کی اکثریت اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، اسلام کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن وہ عملی طور پر ان چیزوں کا، اسلام کے ارکان کا انکار کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، رسول پہ ایمان رکھتا ہوں، میں قرآن مجید کو مانتا ہوں، میں حدیث مبارکہ کو مانتا ہوں، میں ساری چیزوں کو مانتا ہوں، لیکن عمل سے وہ زیرو ہیں، صفر ہیں، وہ کچھ بھی عمل نہیں کرتے۔ اگر باضابطہ انکار کر دیا کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں نماز کو نہیں مانتا، تو اس کے کافر ہونے میں، اس کے مرتد ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اگر وہ زبان سے انکار نہیں کر رہے ہیں نماز کا یا روزے کا یا زکوٰۃ کا یا کسی بھی اسلام کے رکن کا یا جو بھی شاعر اسلام ہے اور ایمان کے جو ارکان ہیں، اگر ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر اور پریکٹیکلی اگر وہ انکار کر رہے ہیں، تب بھی اس کی خیر نہیں ہے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوگا اور اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے، وہ آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ آپ دل سے کہیں، لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، کئی شرطیں ہیں، 7 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا علم رکھیں، آپ جانیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ آپ ڈکشنری دیکھیں گے، آپ لغت کا سہارا لیں گے اور کتابوں کا سہارا لیں گے، آپ پڑھیں گے، علماء سے جاننے کی کوشش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ، ایک ایسا سینٹینس اور جملہ ہے جس میں
تمام معبودان باطلہ کی نفی کی گئی ہے۔ اس میں دو حصے ہیں، لا الہ، اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے، جو بھی اس کائنات میں معبودان باطلہ ہے، شجر کی پوجا کی جاتی ہے، درخت کی پوجا کی جاتی ہے، پہاڑ کی پوجا کی جاتی ہے، دریا کی پوجا کی جاتی ہے، سورج اور چاند کی پوجا کی جاتی ہے، اور نہ جانے کائنات میں کتنی کتنی چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے، ان تمام معبودان باطلہ کی نفی کرنی ہے، آپ کو ان تمام چیزوں کا انکار کرنا ہے، اور الہ، لا الہ الا اللہ، دوسرے جو حصہ ہے الا اللہ، اس میں صرف اور صرف ایک اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کرنا ہے، ثابت کرنا ہے، اس بات کرنا ہے۔ جب تک آپ تمام معبودان باطلہ کا انکار نہیں کریں گے، اور جب تک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے معبود برحق ہونے کا اقرار نہیں کریں گے، آپ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ دن بھر، آپ کروڑوں بار لا الہ کہیں گے تو آپ کا یہ لا الہ کہنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور کچھ بھی آپ کو نفع حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اخلاص ہونا چاہیے، آپ سچے دل سے، ریاکاری کی وجہ سے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، شرک نہ کریں، آپ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ نے ایک رب کو، ایک اللہ کو اپنا معبود برحق تسلیم کر لیا ہے، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، مان لیا ہے، تو آپ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ روزے کیوں نہیں رکھتے؟ آپ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کہتے ہیں کہ رب ہی معبود ہے۔ معبود کا مطلب یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ عبد، آپ عبد ہیں، عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، بندہ، عبادت کرنے والا۔ تو آپ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے رب کے سامنے آپ عاجزی کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ تکبر کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بڑا کیوں سمجھتے ہیں؟ اور آپ کے اندر غرور کیوں ہے؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے؟ آپ کے اندر تواضع ہونا چاہیے، آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ آپ تو غلام ہیں، آپ تو اللہ کے بندے ہیں۔ کبریائی، غرور اور تکبر تو اللہ تعالی کی صفت ہے۔ آپ اللہ کے سامنے بالکل عاجز ہیں، کمزور ہیں، آپ کے کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر آپ اللہ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں؟ اللہ کو پکارتے کیوں نہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے بیزار کیوں ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دور کیوں ہیں؟ یہ معبود کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ عبد کا مطلب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے لا الہ کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ محبت، اس کلمہ سے محبت کیجئے، اپنے رب سے محبت کیجئے۔ آپ تمام کائنات کی محبتوں کو چھوڑیے اور صرف اپنے رب سے محبت کیجئے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، لا الہ الا اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، تو آپ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اتنی محبت نہیں کر سکتے، آپ اپنے اولاد سے بھی زیادہ اتنی محبت نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو لڑکیاں ہیں، یہ جو لڑکے کی محبت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ذلیل ترین محبت ہے، یہ تو گھٹیا ترین محبت ہے، جس کے شکار ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے مرد ہیں، اور ہمارے افراد ہیں، ہماری بہنیں اس حقیر محبت کے شکار ہے، ہمارے نوجوان بھائی اس محبت کے شکار ہے۔ آپ اپنے دل میں صرف اور صرف رب کی محبت کیجئے، ساری دنیا کا مقابلہ کریں گے، آپ کے اندر ساری دنیا سے نفرت پیدا ہو جائے گی، بیزارگی پیدا ہو جائے گی، اور آپ اپنی زندگی کو رب کی محبت میں آپ وقف کر دیں گے، اور زندگی کے تمام لمحات، زندگی کے تمام اوقات رب کی عبادت میں گزریں گے، رب کی رضا کے لیے گزریں گے، اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے میں گزریں گے۔ لا الہ کی ایک اور شرط عمل ہے، عمل، انقیاد۔ آپ اپنے رب کے حکم پر آمنا صدقنا کہے، قال اللہ قال رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، بس سمعنا وطاعنا، ہم نے سنا اور اس پر اطاعت کیا، اظہار کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ آپ مطیع ہو جائے، فرمانبردار بن جائے، آپ رب کے احکام، رسول کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ نہیں کہ من کے مطابق اسلام کے احکام ہے تو اس کو لیں گے اور باقی من کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں مکمل طور اسلام میں داخل ہو جاؤ، کمپلیٹلی اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف جمعہ کی نماز پڑھیں گے، عیدین کی نماز پڑھیں گے، 5 وقت نمازوں کو چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ ہمیں پیسہ کمانا ہے، ہمیں گیم کھیلنا ہے، ہمیں کرکٹ کا میچ دیکھنا ہے، ہمیں گھومنا ہے پھرنا ہے، ہمیں عیاشی کرنی ہے۔ ہم 5 وقت نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا۔ یہ اسلام
ایسے اسلام پر عمل کرنے سے آپ کی نجات نہیں ہو سکتی ہے، اور ایسے لا الہ الا اللہ سے آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے لا الہ الا اللہ کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ سچے بنیں، آپ اس کلمہ کے اقرار کرنے میں آپ صدق کا مظاہرہ کریں، سچے ہونے کا مظاہرہ کریں۔ تو اس طریقے سے لا الہ کی بہت ساری شرطیں ہیں میرے بھائیوں۔ جب آپ ان تمام شرطوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے اور اس پر عملی مظاہرہ کریں گے، آپ عمل سے یہ ثابت کریں گے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، تب جا کر کے آپ جنت میں داخل ہوں گے، جہنم سے بچیں گے۔ ورنہ آپ لاکھ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر لے، آپ لاکھ اسلام کا دعویٰ کر لے، اور آپ خوب جو مسلمانوں کی ظاہری چیزیں ہیں آپ ان کا مظاہرہ کر لے، دل میں لا الہ الا اللہ کی محبت نہیں بیٹھے گی اور آپ دل سے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق نہیں مانیں گے، تب تک کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ ٹھنڈے دل سے آپ سوچئے، غور کیجئے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کتنا ہم اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں اور کس حد تک اس پر عمل کرتے ہیں۔ کہنے میں بہت آسان ہے، ہر بچہ کلمہ طیبہ یاد کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن بچہ تو یاد کرتا ہے، اس کے باپ کو اس کا مطلب نہیں معلوم۔ کیسے بچہ کو بتائے گا کہ بابو بیٹا تم ایک اللہ کی عبادت کرو؟ بچہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتا ہے، بچہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے، لیکن بچہ کے دل میں، بچہ کی گردن میں تعویذ لگی ہوتی ہے، بچہ کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوتا ہے، کوئی پیر دے دیا، کوئی بابا دے دیا، کوئی اوجھا دے دیا، کسی مزار سے اٹھا کر کے لایا ہے اور کسی مولوی کے پاس سے تعویذ اٹھا کر کے لایا ہے، گردن میں تعویذ ہے، ہاتھ میں تعویذ ہے، اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جا رہا ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کے جو معنی ہے، مفہوم ہے، سمجھیے، تب جا کر کے آپ کی نجات ہو سکتی ہے اور آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت ہو چکا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارہ اللہ ہم تمام لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل سے مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔